نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ قدر کا مطالعہ کریں گے اور سورہ قدر کے جو مضمون ہے وہ پورے کا پورا ایک اس رات کے حوالے سے ہے جس رات کی بہت ساری فضیلت ہم نے آج تک سنی ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے مزید اس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس رات کی اتنی عظمت ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اس نام کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، یعنی کسی اور معاملے میں کسی اور جگہ پہ آپ کو اس طرح سے سیکوینس کو ایسی نظر نہیں آتی۔ جمعے کے حوالے سے بھی ہمیں سورہ جمعہ کے اندر جو ملتی ہے اس نام سے پوری ایک سورت ڈیڈیکیٹ ہے، لیکن اس میں جمعے کا جو پارٹ ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، چند آیات ہیں اس کے اندر، باقی مضامین کچھ اور بھی ہیں اس میں، لیکن اس سورت کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا مضمون ہی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے، اس رات کے اوپر۔ بہت ساری اس کی فضیلت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بھی کچھ بات رکھیں گے، لیکن کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے ہمیں اور ہم اس میں سے کیا چیز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ اور اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال ہی ضرور اس قدر کی رات سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ملوا دے گا اس رات کے ساتھ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے ہی اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ میں نے یہ ترجمہ ہی کا اس لیے کیا کہ انا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے یقیناً ہم نے، اور پھر انزلناہ کا بھی ترجمہ ہے کہ ہم نے اتارا، تو دو دفعہ ہم نے آ رہا ہے اس کا، تو اس لیے میں نے اس کے اندر ایک ہی کا مفہوم بھی پیدا کر دیا کہ یقیناً ہم نے ہی اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بالکل ڈینائل کر دیا ہے کہ کسی کے ذہن میں جو تعبیر خاص کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مشرکینوں کے ذہنوں میں اگر یہ چیز آتی تھی کہ یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ کے رسول نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی وہاں رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیز اپنے اوپر لی کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا۔ دوسری ایک بات میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں بیسیکلی پروناؤن استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو پروناؤن قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتے ہیں، بنیادی طور پر چار پروناؤنز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک انا آتا ہے، ایک نحنو آتا ہے، ایک انتا آتا ہے اور ایک ہوا آتا ہے۔ تو انا واحد کے لیے ہے، انتا بھی واحد کے لیے، ہوا بھی واحد کے لیے، لیکن نحنو جمع کا صیغہ آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ پھر کیوں آیا؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے جب سورہ یاسین کر رہے تھے تو وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 45 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عظمت کے لیے بھی اس کو لایا جاتا ہے، شان کے لیے بھی لایا جاتا ہے، لیکن ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیلنج کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا کہ نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا، انا جعلنا، ہم نے اس کو بنایا، تو
اللہ ایک طرح سے خلقنا، جب اللہ کہتا ہے خلقنا ہم نے پیدا کیا، اللہ ایک طرح سے چیلنج بھی کرتا ہے کہ ہم نے کیا، اگر تم کر سکتے ہو تو تم بھی کرو۔ دوسری بات، ایک اور جو چیز میں نے بھی حالیہ دنوں کے اندر میں نے اس کو دیکھا کہ نحنو جو ہے ایک فارمل کمیونیکیشن کے لیے جب اللہ کرتا ہے، اللہ جب واحد کے صیغے کے اندر بات کرتا ہے تو پھر اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تو ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کا اللہ کی طرف سے رحمت کا بھی عنصر آتا ہے، یا پھر ایکسٹریم قسم کا عذاب کا بھی آتا ہے۔ یہ صیغے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا۔ ہم نے اتارا اس کو۔ اب یہ اس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب یہ پروناؤنز آتے ہیں تو پروناؤنز کسی ناؤن کی طرف لوٹتے ہیں، تو یہاں تو کوئی ناؤن موجود نہیں ہے، یعنی کس چیز کو اتارا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ہم نے ہی اتارا اسے۔ کس چیز کو اتارا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی پاورفل یہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کی کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے وہ بھی جانتے ہیں کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے اتارا اس قرآن کو اتارا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو جائے یا جب کوئی چیز اتنی اہم ہو جائے کہ خود بخود ذہن میں آ جائے، تو اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے آپ جو ہے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس ناؤن کو لے کے آئیں، آپ اس پروناؤن کو بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں واضح نہیں کیا۔ دوسری بڑی، اس کو آپ اگر ریلیٹ کریں اس سے جو پچھلی والی صورت ہے سورہ علق کے اندر، اگر آپ ریلیٹ کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرا بسم ربک، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے۔ تو کیا چیز پڑھ؟ اس کی یہاں مزید کلیریفیکیشن آ گئی کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات کے اندر نازل کی گئی ہے اور کس جلیل القدر کتاب سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو نازل کرنے کا معنی کیا اور اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا، جو تھرو آؤٹ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ ایک اور آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک کلمہ پڑھا ہوگا نزلنا۔ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو چاہے اردو کے اندر ٹرانسلیشن دیکھیں چاہے انگریزی میں ٹرانسلیشن دیکھیں، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو یہی ملتا ہے اتارنا، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا بنیادی فرق ہے۔ انزلہ، یہ اس کا جو مادہ ہے نون زال و لام، جب یہ باب افعال سے آتا ہے انزلہ ینزلو انزالن، اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا یکمشت اتارنا، یعنی ایک ہی وقت میں اتارتے ہیں۔ اور جب یہی مادہ باب تفعیل سے آتا ہے نزلہ ینزلو تنزیلاً، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا لیکن دھیرے دھیرے اتارنا، بتدریج اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اسے ایک ہی وقت میں یکمشت اتار دی۔ اب یہ یکمشت کہاں اتارا گیا؟ اب اس کے بارے میں اس دو رائے ہیں، لیکن ایک رائے بہت قوی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو وحی کی جو ابتدا تھی وہ اس رات میں ہوئی، لیکن یہ اسکول آف تھاٹ بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن جس پہ بہت سارے لوگ ایگریڈ ہیں وہ یہی ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اس رات میں لیلۃ القدر کے اندر نازل کر دیا گیا۔ پورے کا پورا کہاں نازل کر دیا گیا؟ پہلے آسمان کے اوپر۔ پہلے آسمان سے مراد ہے زمین سے، جو پہلا زمین سے اگر آپ جائیں تو وہ پہلا آسمان ہے، اگر اوپر سے دیکھیں تو آخری آسمان۔ اس کو بیت العزہ بھی کہتے ہیں، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو بیت العزہ بھی کہتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور یہ مدت 23 سال تک تھی۔ یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی بیت العزہ کی طرف مکمل نازل ہوا، پھر جیسے جیسے امر کے یا نہیں کے یا حلال و حرام کے یا نصیحت کے پیغام آتے تھے یا قصص یا لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات میں حسب ضرورت جس طرح جس کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے سیدنا جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے پھر صحابہ تک پہنچا اور صحابہ سے تابعین تک، اور پھر آہستہ آہستہ ہو کے آج ہمارے پاس اس شکل کے اندر یہ پورے کا پورا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مبارک چیز ہے۔ اسی بات کو جو ہے دو چیزیں اور ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان ہی کے اندر ہے، کیونکہ لوگوں کا ایک
کچھ لوگوں کی اسکول آف تھاٹ یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال میں کسی دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈیفائن کر دیا اور وہاں اسٹیبلشڈ ہو گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اسٹیبلش ہوگی کہ یہ بات رمضانی کی ہو رہی ہے اور اسی وقت کی بات ہے. اسی بات کو جو ہے وہ سورہ دخان میں بھی اسی طرح سے فرمایا ہے، اور وہاں لیلۃ القدر کی جگہ لیلۃ المبارکن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی مبارک رات کے اندر استعمال ہوا. بیسکلی ہیں یہ دونوں ہی. ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے کہ جس نے اس کو لیلۃ المبارکن کو جو ہے وہ شب برات کا نام یا کوئی اور 15 شعبان کی طرف سے ریلیٹڈ کر دیا. لیکن جب آپ کو یہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اترا ہی رمضان میں ہے، تو پھر وہ والا جو ایک تھاٹ ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی بہت زیادہ آتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے اتارا ہے، اس پورے کلام کو ہم نے اتارا، یہ بیت العزہ پہ پہلے آسمان پہ اتارا، پورے کا پورا کامل اس کو اتار دیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ تنزیل ہوا وقت کے ساتھ ساتھ، جیسی اس کی ضرورت تھی وہ اس حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور پھر وہاں سے وہ آج ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جب اترا ہے تو آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ مختلف وقت میں مختلف سچویشن پہ اترا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اگر آپ اس کے نزول کے حساب سے اگر اس کو آپ کبھی غور اس پہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ حصہ پہلے نازل ہو چکا ہے اور کچھ حصہ بعد میں بھی نازل ہوا ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم جب قرآن مجید کا مصحف کھولتے ہیں تو ہم پہلی سورت جو پڑھتے ہیں وہ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کہ مکی، لیکن اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ بڑی طویل صورتیں جو ہے وہ مدنی صورت ملتی ہیں ہمیں، چاہے وہ سورہ بقرہ ہو، چاہے وہ سورہ آل عمران ہو، چاہے وہ نساء ہو، وہ مائدہ ہو، ساری طویل صورتیں ہمیں ملتی ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ ان صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے بیک آف مائنڈ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ایک 13 سال کا قرآن آلریڈی نازل ہو چکا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مصحف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مصحف کی ترتیب مختلف ہے اور نزول کی ترتیب مختلف ہے، اور یہ جتنی بھی ترتیبیں یہ ساری توفیقی کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ کون سی آیت کس جگہ پہ کس طرح سے پلیس ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا خوبصورت کمالات ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کا مدنی دور جو ہے وہ پورے 10 سال کا ہے، اور سورہ بقرہ کو پورا مکمل کامل آنے میں 10 سال کا عرصہ لگا، اور اس 10 سال کے عرصے میں مدنی صورتیں اور بھی نازل ہوئی، کیونکہ 1/3 آف قرآن جو ہے وہ مدنی ہے تو اور بھی صورتیں نازل ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے وہ 281 نمبر ہے سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی ہے، پلیسمنٹیں بتائیں کہ کس طرح سے کون سی صورت کون سی آیت کس جگہ پہ آئے گی، کب یہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، کب یہ آیت مکمل نہیں ہوتی ہے. حروف مقطعات الف لام میم یہ پوری ایک آیت ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو 282 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کو آیت الدین کہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کتنی طویل ہے، پورے ایک صفحے کی آیت. یہ سب ساری توفیق ہے. لیلۃ القدر، قدر کی رات. یہ قدر کیا چیز ہے، قدر کے کیا معنی ہے؟ قدر کا ایک معنی جو ہے وہ تقدیر بھی ہے، یعنی تقدیر ہے فیصلے کے حوالے سے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا مناسب انداز ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ قدر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ سال کے لیے جو امور وہ چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے، اور اس سال مطلب مقدر فرما دیتا ہے، تقدیر میں ڈال دیتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو رزق ملے گا، کس طرح سے رزق ملے گا، کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، کتنے لوگ دنیا میں مریں گے. یہ تمام معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے نکالتا ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص اس دن یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تو نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک پلان بن جاتا ہے، اور ایک پلان بننے کے بعد جس طرح سے جو کوئی کمپنی بھی ہوتی ہے اور اس کمپنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے یا CEO ہوتا ہے یا جو اس کمپنی کو لیڈ کر رہا ہوتا
ہے وہ ہر سال جب اپنی بجٹنگ یا سب کچھ ہوتی ہے تو اس کو پریزنٹ کرتا ہے اور پھر مختلف لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو تمام فرشتوں کو وہ احکامات دے دیے جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک فرشتہ ہے. ایک بارش کی بوند ہے، اس کا بھی ایک فرشتہ ہے. یہ ہمارے اوپر جو 2 کاتبان ہیں یہ بھی ہمارے فرشتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں. پہاڑ کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، ہر چیز کا فرشتہ ہے. تو ان سب کو یہ کام دے دی جاتے ہیں، ایگزیکیوشن دے دی جاتی ہے. پھر ان کے جو لیڈر باس ہوتے ہوں گے وہ اس طرح سے اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارش پیدا کی جائے گی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو جب بھی قرآن مجید کے اندر ڈیفائن کیا اس کو بارش کے ساتھ ہمیشہ نہیں کیا، بلکہ پانی جو ہے وہ جو ہے اس کو تو آپ سمجھیں کہ جس طرح سے قرآن جو ہے وہ انسان کو زندہ کرتا ہے، حیاتی دیتا ہے، پانی بھی جو ہے مردہ زمین کو حیاتی دیتا ہے. قرآن بھی انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، پانی بھی انسان کو پاک کرتا ہے. تو پانی اور قرآن کا بھی بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اسی طرح سے فرماتا ہے. اسی طرح سے اکرمہ نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دن اس چیز کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں کون کون لوگ ہیں، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس دن سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. قدر کے ایک معنی تو اس طرح سے بھی ہے کہ اس دن یہ تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ اتنی مبارک یہ جو رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 چیزیں اتاری. ایک چیز تو کیا اتاری کہ قرآن اتارا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قدر، یعنی یہ ساری جو کچھ فیصلے ہیں جو اگلے سال ہونا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں. اب یہ 10 دن آپ یہ سمجھیں کہ اگر کل سے شروع ہوئے یا پرسوں سے شروع ہوئے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ شاید وہ رات جو ہے وہ کل کی گزر چکی ہو یا کل وہ پرسوں کی رات گزر چکی ہے یا ہو سکتا ہے وہ آج کی رات. یہ سارے فیصلے آج لکھ دیے جائیں گے میرے آپ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، ہماری بیوی بچوں کے بارے میں، ہمارے رزق کے بارے میں، ہماری صحت و تندرستی کے بارے میں، ہمارے والدین کے بارے میں. سب کچھ کامل اس میں لکھ دیا جائے گا. اور جب یہ لکھ دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوگی، اس کی پھر ایگزیکیوٹ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا. اس لیلۃ القدر کا ایک معنی جو ہے وہ عظمت و شرف بھی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح سے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اس کا ایک معنی عظمت و شرف بھی، یعنی اس رات میں عبادت کرنے والوں کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے. یعنی اس رات میں جو لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جتنا کچھ اپنے آپ کو اس میں جھونک دے دیتے ہیں، اپنی پوری ایبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کی عظمت کو بھی بلند کرتا ہے. اس رات میں بہت قدر و منزلت والی یہ وہ رات ہے جس میں اس کتاب کو نازل کیا گیا. یہ کتاب اتنی جلیل و قدر کتاب ہے، اتنی منزلت والی ہے، اتنی قدر والی کتاب ہے. اور نہ ہی یہ کتاب کو صرف نازل کیا گیا بلکہ اس کتاب کو آپ دیکھیں کہ جلیل و قدر فرشتے کے ذریعے جبرائیل، سید جبرائیل کے ذریعے یہ کتاب کو نازل کیا گیا. اور پھر یہ کتاب جو ہے وہ جلیل و قدر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کی. تو یہ اس حساب سے بھی جو ہے بڑی عظمت و شرف والا بھی مانتا ہے. اس رات میں بہت ہی تمام فرشتے، اس رات میں تمام فرشتے نازل کرتا ہے اللہ. اس رات میں تمام فرشتے نازل کرتا ہے، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو کچھ میں سنتا ہوں وہ اگر تم سننے لگ جاؤ اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم دیکھنے لگ جاؤ تو شاید تم اپنی جائز چیزوں کو بھی کرنے سے ڈر جاؤ گے. آسمان کے اوپر ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے، ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجود میں یا رکوع میں یا قیام میں لگتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام فرشتے اتر جائیں گے. کتنے فرشتے ہوں گے؟ اب آپ سوچیں جب سے دنیا بنی ہے، اب یہ فرشتے، یہ تو وہ فرشتے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر یہ تو وہ فرشتے ہیں جو آسمان کے اوپر ہے، پھر وہ فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر ہیں، کوئی پہاڑوں کے اوپر ہے، کوئی زمین کے اوپر ہے. 2 فرشتے تو ہمارے ساتھ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ حیات ہیں. پھر وہ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز آف فرشتے ہوں گے. اور یہ تو وہ فرشتے، یہ تو اس دنیا کے فرشتے جن کو ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری اور گیلیکسیز ہیں وہاں کتنے فرشتے موجود ہوں گے. وہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ اس رات کو نازل کرتے ہیں. تو یہ اتنی عظمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں بہت خیر و برکت و نازل فرماتا ہے.
یہ اوپن گول ہے، یعنی یہ وہ رات ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو میجر جو بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے معاملے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ گناہ کے کام نہیں کرتے، یا رمضانوں کے اندر لوگ جھوٹ نہیں بولتے یا چوری نہیں کرتے یا بےایمانی نہیں کرتے، یہ سارے کام اسی طرح سے ہو رہے ہیں، سارے کام اسی طرح سے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن اکثریت اس کے اوپر بہت سارے لوگ، میجورٹی جو یہ کام کرتے بھی ہیں، وہ بھی اس مہینے میں اپنا خیال رکھتے ہیں۔ شیاطین آپ کے پاس نہیں ہوتا، یہ آپ کا ایک، آپ سمجھیں کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر آپ کا گول پول جو ہے نا کھلا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی گول کیپر نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گول اسکور کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اگر آپ کو مثال دوں، آپ کتنے چھکے مار سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے نا فیلڈر نہیں کھڑا ہوا کیچ پکڑنے کے لیے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور، آپ جس طرح سے کریں اتنی خیر و برکت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مومنین کے رحمت کو مقدر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیفائن کر دیا۔ کیسے ڈیفائن کیا وہ ہم آگے فردر دیکھیں گے۔ پھر اس کے ایک معنی جو ہے وہ طاقت کے بھی آتے ہیں، قدر کے ایک معنی طاقت کے بھی آتے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے، یہ وہ رات ہے جس میں آپ دعائیں، اللہ تعالیٰ نے جب رحم مادر کے اندر جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس روح کے ساتھ جو ہے اس کی تمام تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ وہ جو تقدیر کی بات کی وہ لکھ دی گئی ہے، لیکن اس تقدیر کو پلٹ سکتی ہے چیزیں، اتنی پاورفل ہے کہ آپ کی دعا اس کو بدل سکتی ہے، آپ کی دعا آپ کی چیزوں کو بدل سکتی ہے، آپ کے لکھے کو چینج کر سکتی ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، آپ کے رزق میں تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کی عمر میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور رزق اور عمر تو ویسے بھی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک معنی طاقت کے لیے، اور پھر اس کا ایک معنی قدر کا معنی تنگی کے لیے، ایک معنی قدر کے تنگ، جس طرح سے اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق جو ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تنگی کا بھی۔ یہ تنگی کا معنی کس سینس میں؟ تنگی کا معنی اس سینس میں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں، اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں ٹریلینز آف فرشتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مخصوص فرشتے، اللہ کہتا ہے تمام فرشتے آ رہے ہیں، الملائکۃ، الف لام آ رہا ہے، تمام فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، تمام فرشتے آتے ہیں، تو زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ زمین پہ جتنی کنکریاں ہیں نا، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، کنکریاں، ان کنکریوں سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہوتی، تو سوچیں زمین فرشتوں سے بھر چکی ہوتی۔ اور یہ فرشتے ایسا نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب میں آ رہے ہیں یا پاکستان میں آ رہے ہیں، پوری دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو سوچیں کس قسم کا، تو یہ اس کے بہت سارے معنی اس حساب سے آتے ہیں۔ تو کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فتحت ابواب رحمہ وغلقت ابواب النار، یہ مطلب یہ وہ رات ہے کہ جس دن رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آگ کے دروازے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں، یہ وہ رات۔ تو قدر کے معنی پھر اس حساب سے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے وہ دو چیزیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے وہ انعام یہ کیا کہ قرآن کو اتارا، اور یہ لیلۃ القدر اس میں ہمارے فیصلے بھی کر دیے، اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رک گیا ہے، وہ ایک دفعہ آ گیا تھا، یہ ساری قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم آپ نے کتنی اپنی زندگی کا اثر گزار دیا، کسی کی عمر اس وقت 50 سال ہوگی، کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 45 سال کا ہوگا، کوئی 65 سال کا ہوگا۔ ہم سب لوگوں نے کے پاس کتنے مواقع آئے، آپ یہ دیکھیں ہم سب کے پاس کتنے مواقع آئے کہ ہم چاہتے تو ہم اس کے اندر اپنے آپ کو، ہم اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں نے وہ رات پائی بھی ہو، لیکن کیا وہ رات ہم پا کے ہم حاصل کر سکیں؟ کیا وہ رات ہمیں مل چکی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں ہم اس بار اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اس رات کو حاصل کریں، اس رات کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ دیا اللہ نے، یعنی اللہ نے ایک چیز بتا دی، ایک چیز تو یہ کہ تم یہ جانتے ہی نہیں ہو، تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وما ادراک۔ اس ادراکہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی فعل ہے، ادراکہ جو ہے نا ماضی کا فعل ہے، ادرا، یہ دا را اور یا اس کا مادہ ہے، تو باب فعال سے پھر بن جاتا ہے ادرا یدری۔
تو ادرا قرآن مجید میں آپ کو وما ادرا کا بھی ملے گا، وما یدری کا بھی ملے گا. اس کے بارے میں ایک چیز بڑی خوبصورت آپ سمجھ لیں کہ جب بھی وما ادرا کا آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا خود ہی جواب دیتا ہے. جس طرح سے آپ کو قرآن مجید ملتا ہے وما ادرا کا ما یوم الدین، آپ کیا جانتے ہیں کہ روز جزا کا دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کوئی شخص اس دن کوئی کسی شخص پہ کوئی اختیار نہیں رکھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے وما ادرا کا ما طارق، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ طارق کیا ہے؟ اللہ خود آگے جواب دیتا ہے النجم الثاقب، روشن ستارہ. اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ وما ادرا کا ما العقبہ، یہ آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ آگے خود ہی آگے اللہ جواب دیتا ہے وقت و رقبہ، کسی گردن کو آزاد. لیکن جب یدریکا کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں جواب نہیں دیتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما یدریک لعل الساعة یا وما یدریک لعل یزکا، وہاں اللہ جواب نہیں دیتا. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایک بات اور میں آپ کو ادراکا کے حوالے سے بتا دوں کہ ادرا یدری ادران، کسی کو کسی چیز کا عرفان دینا، کسی کو کسی چیز کے بارے میں پوری نالج کر دینا، پوری اویئرنیس دے دینا. اور اس کا جو نارملی اگر اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ اور اس نے کیا بتایا تم کو، یا وہ تم کو کیا بتاتا ہے تم کو، اس قسم کا معنی ہونا چاہیے. لیکن یہ دراصل جو ہے نا، یہ وما ادراکا یا وما یدری کا یہ عربی محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی جو پہلی جو فرسٹ لائن جن سے خطاب تھا وہ مکہ کے لوگ تھے، اور ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ یا تو عربی یا اجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی وہ کہتے تھے کہ جو شخص عربی زبان جانتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو عربی زبان نہیں جانتا، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولتا، گونگا ہے ان کے لحاظ سے، وہ ان کے لحاظ سے گونگا ہوتا تھا. تو عربی محاورہ ہے، تو اس کا بیسکلی جو ترجمہ آپ کو ملتا ہے، جو تراجم کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے، اسی طرح سے ملتا ہے. اور تم کیا جانو، اور تم کیا جانتے ہو، تم کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہ بڑے اس کے اندر بتاتا ہے. ایک اور پوائنٹ اس میں بڑا خوبصورت آپ نوٹ کریں کہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے 2-3 آیت کے حوالے دیے کہ وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما الطارق، وما ادراک ما العقبہ، وہاں آپ دیکھیں کہ آپ جیسے پوچھا وما ادراک ما یوم الدین، آگے خود ہی جواب دے دیا یوم لا تملک نفس، وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، بلکہ ریپیٹ کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، جس طرح سے پچھلے بھی اسلوب تھے کہ یہاں بھی کہہ دیتا اللہ کہ خیر من الف شہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہت بہتر، یعنی اس رات کی برکت کا بیان ہوا ہے کہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اب یہاں کچھ لوگوں کے مختلف انہوں نے اس بات کو اس طرح سے لیا ہے کہ یہاں 1000 مہینوں سے مراد جو ہے وہ 1000 مہینے کا معینہ مدت نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تھا تو 1000 یعنی الف کا استعمال کرتے تھے. اس سے اصل مراد ایک طویل زمانہ تھی. اور اگر آپ اس کو 1000 مہینوں کے اس میں لے لیں تو تقریباً بنتے ہیں میرے خیال میں 83 سال اور تقریباً کوئی 4 مہینے کے قریب. تو اگر آپ اس حساب سے لے لیں تو یہ بھی اپنی جگہ پہ. اس سے اصل چیز جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ بہتری ظاہر کری، یہ برتری اور بہتری ظاہر کری کہ اس کا حصول کا مقصد کے اعتبار سے. جس طرح سے مادی دنیا میں کچھ خاص مہینے اور کچھ خاص موسم ہوتے ہیں جس میں آپ کچھ چیزوں کو کاشت کرتے ہیں، آپ بیج ڈالتے ہیں کچھ خاص مہینے میں، کچھ خاص موسم میں، تو جا کے اس کی کاشت ہوتی ہے. کھجور کی کاشت جو ہے وہ سردی کے مہینوں میں نہیں ہوتی،
جنوری فروری میں بھی نہیں ہوتی، وہ گرم دنوں میں ہوتی ہے. اسی طرح سے کچھ اور بھی پھل ایسے ہیں، کچھ اور کاشت بھی ایسے ہیں کہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جو روحانی عالم ہے، یہ جو روحانی عالم ہے اس میں بھی کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، کچھ خاص ایام مقرر ہیں. اگر وہ ان مخصوص ایام اور اوقات میں وہ کام کیے جائیں تو پھر مطلوبہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، ورنہ نہیں. جس طرح سے کہ روزوں کا خاص نہیں، رمضان المبارک آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھیں، اس میں بھی یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا ڈیفینیٹلی اجر ملتا ہے. لیکن جب انہی روزوں کو آپ رمضان میں رکھتے ہیں تو اس کا اثر، اس کی تاثیر اپنی جگہ. جمعے کی نماز ایک خاص دن کے ہے، جمعے کے روز ہے، اس کا اپنا خاص مقام. اسی طرح سے یوم عرفہ ایک خاص دن، ایک خاص وقت، ایک خاص اس کے اوپر. تو جب آپ کچھ چیزوں کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں، تو وہ انہی مخصوص ایام کے اوپر ہی جو ہے نا وہ چیزیں اپنا صحیح طریقے سے فنکشنالٹی کر لیتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں. یہی حال لیلۃ القدر کا، یعنی یہ بڑی برکتوں و رحمتوں کی رات ہے. بندہ اگر اس میں جستجو میں کامیاب ہو جائے، بندہ اس میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل ریلیٹ کر دے اور بالکل اس کے ساتھ کامیاب ہو جائے، تو اسی ایک ہی رات میں اللہ کا قرب کہ وہ اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی ہزاروں راتوں میں نہیں. اور یہاں ہزار کو آپ اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نا خیر من الف شہر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور آپ ایک چیز اور نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا خیر، یہ اس میں تبدیل ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے ہزار مہینوں سے. اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کثرت کے لیے نا، اس کا مطلب نہیں ہزار مہینوں سے، یہ ہزاروں مہینوں سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہزاروں سالوں سے بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت بہتر ہے، اس میں تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کالف شہر، یہ ہزار مہینوں کی طرح ہے، یا مثلو الف شہر، یہ ہزار مہینوں کی مثال کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بہتر، یہ اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہزار راتوں کی تعبیر بیان کثرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بیان نسبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں یہ بات اسی طرح سے. مقصود اصل کیا چیز بتانا ہے اللہ کا، کہ اس رات کے پردوں میں جو روح اور دل کی زندگی کے بڑے خزانے چھپے ہوئے. خوش قسمت ہے وہ جو اس کی جستجو میں سرگرم رہتے ہیں اور اس کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں. سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، نیکی کے اعمال جو ہے وہ قبول کیے جاتے ہیں. اللہ سے جو بندہ اس دن گڑ گڑا کر اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، بچھا دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ بالکل کامل ہو جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ وہ اگر رات آ جائے تو اس رات کو پا لے. اب ایک بڑا سوال تھا ہمیشہ سے تھا کہ رات کون سی ہوگی، یہ جو رات ہے یہ رات کون سی ہے، اور اس رات میں عبادت جو ہے وہ کون سی کرنی ہے. میں آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یا احتساب سے مراد اخلاص ہے، کھلا اخلاص، یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اسی طرح سے اللہ اسی حدیث کا حصہ دوسرا ہے، من قام لیلۃ القدر، اور جو شخص لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ اس کی جو عبادت ہے اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے، قامہ کا مطلب کھڑا کرنے کا، ٹھیک ہے. اس حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی جو اصل عبادت ہے وہ قیام ہے، اصل عبادت قیام ہے. اس لیے اس رات میں نوافل پڑھے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو نعمتیں دی اس کے مقابلے میں اپنی کوتاہی اور اپنے گناہوں کو یاد کرے، ایک ایک گناہ کو یاد کرے. اے اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اے اللہ میں نے فلانی عورت کو اس نظر سے دیکھا تھا، اے اللہ میں نے فلانی جگہ پہ یہ رشوت کھائی تھی، اے اللہ میں نے فلانی جگہ پہ یہ چوری کی تھی، اے اللہ میں نے فلانی جگہ پہ
یہ غلط کام کیا تھا، اللہ میں نے فلانے دن فلانی جگہ کے اوپر جو ہے نا اس آدمی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ میں نے فلانی جگہ اس دن جو ہے میں ایک پارٹی میں گیا تھا اور میں نے بھی جو ہے نا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو ہے نا دارو پی لی تھی، اللہ میں فلانی اس میں گیا تھا. یہ گناہوں سے معافی یہ نہیں ہے معافی کہ بندہ اپنا اٹھا بولا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ شاید معاف کر دے گا، لیکن ایک ایک گناہوں کو یاد کریں تاکہ اللہ کو بھی پتا ہو کہ یہ جو بندہ میرے سامنے حاضر ہوا ہے، یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑکھڑا رہا ہے، یہ جو گڑ گڑا رہا ہے، یہ جانتا ہے وہ پلٹنا چاہتا ہے میرے پاس، وہ میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے، یہ اس سے مانگے. آپ اس کے اندر ایک بات ہے، کیونکہ لیل آپ کو پتا ہے کہ رات جو ہے وہ اسلامی وقت کے حساب سے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. مغرب کی اذان بھی رات شروع ہو گئی، مغرب کی اذان سے آپ شروع ہوئے اور اب یہ آپ کا پروسیس شروع ہو گیا. اب آپ کہیں کہ میں مغرب سے لے کر مسلسل قیام کروں، نہیں، قیام بہت پریفریبل ہے، بہت بہتر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ نہیں، پریفریبل ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بریک کریں. یہ جو آپ کی جو رات ہے، یہ جو آپ کی 10 دن یا 11 دن، میں تو کہتا ہوں لوگوں سے 11 دن کریں، کیونکہ جو ہمارے جو چاند کے معاملات رہتے ہیں، اور میں تو اس بات کو اب بڑے اس میں آ گیا ہوں، مطلب میں نے بھی جب تھوڑا سا پڑھا اور میں نے غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں کو جو ہے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو طاق راتوں میں اگر ڈھونڈنے کی بات ہے تو پھر اعتکاف 10 دن کا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ چاند کے معاملات اس زمانے میں شاید اس طرح سے رہتے ہیں، وہ دن تو کبھی بھی آگے پیچھے آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ تو یہ کہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کو کس لیتے تھے. ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. کیا ہم نے یہ صرف سوچا ہوا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے، یا ہم نے سوچا ہے کہ نہیں ہم کر لیں گے؟ آپ اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. آپ کہیں میری مغرب ہو گئی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں نے مغرب سے پہلے جو ہے تسبیح اور اذکار کیے، مغرب میری ہو گئی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں تھوڑا سا استغفار کیا، تھوڑی سی تسبیح پڑھی، میں نے تھوڑا سا کچھ کھانا تو کھا لیا، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے عشاء پڑھی، عشاء پڑھنے کے بعد میں نے تراویح پڑھی، آپ نے تراویح کی 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں، آپ کا دل چاہے جو آپ تھکن سے نہیں. دیکھیں عبادت میں یاد رکھیے گا کہ عبادت وہی بہترین ہے کہ جب تک آپ اس کو انجوائے کریں. عبادت آپ دین کا کوئی بھی کام اس وقت تک کریں جب تک آپ اس کو انجوائے کریں، جب تک آپ اس کو محسوس کریں. اگر وہ آپ پہ بوجھ بنے نا تو پھر وہ بوجھ ہی رہے گا، پھر اس کا نہ آپ کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. پھر آپ تھوڑی دیر پڑھیں، تھوڑا آرام کر لیں، کچھ چائے پی لیں، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھیں. آپ قرآن کا کوئی 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں. آپ اس کے بعد تھوڑا سا چاہیں تو پھر آپ تھوڑا سا اذکار کر لیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور قیام کریں، لمبے لمبے سجود کریں، لمبے لمبے رکوع کریں. یہ نہیں کہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم کھڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ بھاگ دوڑ نہیں کریں. تسلی سے، آرام سے. نوافل ہے نا، نوافل ہے، آپ کے گھر میں کھڑے قرآن مجید آپ کھولیں، آپ کہیں کہ چلیں آج میں جو ہے نا میں 2 رکعت پڑھتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں یا میں پڑھتا ہوں. آپ قرآن مجید اپنا کھولیں. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ طویل صورت نہیں پڑھ سکتے، آپ زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ دیکھیں رکوع اور سجود آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے کریں. آپ اٹھائیں، آپ کہیں کہ چلے جی میں کوشش کروں گی کہ پہلے 2 رکعت میں سورہ بنی اسرائیل پڑھ لوں، اگلی 2 رکعت میں سورہ کہف پڑھ لوں، پھر اگلی 2 رکعت کے اندر میں سورہ مریم پڑھ لوں، پھر میں اگلی 2 رکعت میں سورہ طہ پڑھ لوں. چلے جی میں آج جو ہے نا سورہ فرقان پڑھ لوں، میں سورہ کتنی صورتیں، سورہ یوسف پڑھ لوں. ایک سے ایک کمال خوبصورت صورتیں، اللہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کوشش کریں اس کو، ان کے الفاظوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. بھول جائیں آپ کو ترجمہ نہیں آتا، بھول جائیں آپ کا بھی معنی نہیں آتا. اب آپ بولیں کہ جی میں نہیں آتا، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کی کنسنٹریشن پیدا کریں. 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، بیٹھ جائیں، اذکار کریں. یہ سلسلہ رکھے جائیں. یہ نہ کریں کہ آج آپ نے طے کر لیا کہ میں نے 1000 نفلیں پڑھ لی، پتہ چلا جناب 4 پڑھ کے، 8 پڑھ کے، 10 پڑھ کے، 20 پڑھ کے آپ بالکل لیٹ گئے اور بس آپ ایک کھانا پوری کریں. لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے
جو ہے تشہد کے اندر بیٹھیں، قیام کریں، جلسے میں بیٹھیں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، دعائیں مانگیں. اس میں بھی دو آرا ملتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہے کیونکہ نماز آپ عربی میں پڑھتے ہیں تو دعائیں بھی آپ عربی میں مانگیں. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جناب اگر فرض نماز نہیں ہے تو آپ اس میں دعائیں جو ہے اپنی زبان میں ہی مانگ سکتے ہیں. اور ظاہر اپنی زبان میں آدمی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے، اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں. آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں. آپ پھر ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان میں دعا مانگنی ہے، اگر عربی میں نہیں مانگنی ہے تو پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ دل کے اندر مانگیں. تو جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل رہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انگیج کریں. آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انگیج کریں. اس کے اندر کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے آج 1000 نفلیں پڑھنی ہے. بہت سارے ملیں گے آپ کو. بر صغیر میں تو بہت سارے کتابچے آپ کو ملتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ پہلی 2 رکعت کے اندر پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ تکاثر پڑھیں، پھر پڑھیں 4 رکعت کا ایک سیٹ، پھر 4 رکعت کا ایک سیٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے. وہ بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے تو ایک آپ کو وہ طریقہ کار بتایا کہ جو میں خود بھی کرتا ہوں. اور اس طرح سے کریں. آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. کچھ حصہ قرآن کا پڑھیں، کچھ حصہ آپ جو ہے وہ استغفار میں لگائیں، اذکار کریں، پھر نفل پڑھیں، لیکن قیام ضرور کریں. قیام ضرور کریں. اور قیام بہت تسلی سے، بہت سکون کے ساتھ کریں. جس طرح سے میں نے کہا، جیسے میں آج کل جب سے ہمارا ہوا ہے میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ طرح جو ہے وطر تو روز ہی پڑھتا تھا، لیکن ابھی ہم نے پرسوں سے پھر ہم نے شروع کیا. میں، میری والدہ، والد صاحب، میرا بھائی، میری بیٹیاں، جو ہمارے گھر میں لڑکی کام کرتی ہے، سب ہم پڑھتے ہیں. میں لیڈ کرتا ہوں، 4 رکعت پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں. پھر وطر پڑھتے ہیں، پھر دعا بھی مانگتے ہیں. تو اب کل سے میں نے کہا کہ اب روز تھوڑا تھوڑا میں اس کو بڑھاتا رہوں گا. تھوڑا تھوڑا ہم اسے قیام کو تھوڑا سا اور بھی بڑھائیں گے. یعنی اگر پہلے جو ہے وہ 4 رکعتیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، مثال کے طور پر 40 منٹ میں، تو میں نے کہا ذرا اپنی کمر باندھ دینا کہ آج سے جو ہے وہ 4 رکعتیں جو 60 منٹ میں ہوگی. پہلے وطر اگر 10 منٹ میں ہوتی تھی تو آج ہم شاید 15 منٹ میں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اور کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اپنا دل لگے. اب سوال ایک بڑا امپورٹنٹ تھا، اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کس رات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈیں. آخری جو دن آتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. آخری عشرے کے اندر بھی، طاق راتوں کے اندر آپ اس کو ڈھونڈیں. تو اب ایک اور میں آپ کے سامنے اس کا ایک اس کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ موطا کے اندر امام مالک کے سے یہ حدیث ملتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن کچھ اسی سے ملتی جلتی کچھ احادیث کسی اور جگہ پہ ملتی ہیں. تو اس سے لگتا ہے اسی طرح سے کہ شاید یہ بھی اس کی بھی بڑی اتنی امپورٹنس ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی. تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا. ارے آپ کا تو خود ایک اپورٹک حدیث ہے کہ میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60-70 سال کے درمیان ہے. کچھ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر ایکسیڈ کریں، لیکن ایوریج امت جو ہے میری امت کی 60-70 سال. اور آپ نے جو پچھلی امتوں کو دیکھی تو 100 سال، 150 سال، 300 سال ہمیں تو ملتا ہے. ایسی قومیں بھی ہیں ان کی 900 سال عمر ہوتی تھی. 300 سال میں تو ان کا بچہ جوان ہوتا تھا، 600 سال میں تو جا کے جوان ہوتے تھے. اور تو آپ کو یہ تھا کہ یہ میری امت کہ یہ جو امتیں گزری ہیں انہوں نے تو اپنا عمل اتنا بڑا بڑا عمل کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تو میری امت تو شاید وہ عمل نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے خیر کی رات ایسی دی ہے کہ جو ایک رات سوچے صرف جو 1000 مہینے کے برابر. تو اگر آپ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کی زندگی 50 سال ہو یا 60 سال ہو، مجھے بتائیے، اور اس 60 سال میں اس کو اگر 20 یا اس کو اگر 10 بھی اگر لیلۃ القدر مل گئی ہو تو آپ ملٹیپلائی تو کریں کتنے ہزاروں مہینے ہو گئے. اگر آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے حساب سے کتنے زیادہ ہو. سوال یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے. مختلف آرائیں ہیں.
کسی نے کہا یہ 21ویں شب ہے، کسی نے کہا یہ 23ویں شب ہے، کسی نے کہا 25ویں شب ہے. لیکن 27ویں شب کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اپنے کی رائے ہے. بہت سارے لوگوں کی رائے ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ 27ویں شب کو ہی ہوگی. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر سال چینج ہوتی ہے، یعنی اگر یہ کسی سال 21ویں کی ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی دفعہ بھی 21ویں کو آئے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ 29ویں کو آ سکے. کسی نے کہا چینج ہو سکتی، انٹرچینج ہو سکتی. لیکن 27ویں کے حوالے سے ایک کافی لوگوں کا ایک اتفاق ہے. یعنی سیدنا ابن بن کعب یا امام احمد بن حنبل یا ابو حنیفہ، ان سب کا نظریہ یہی کہ یہ جو ہے یہ 27ویں کی رات ہو سکتی ہے. 27ویں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد جو ہے نا وہ طاق ہے، اور طاق جو عدد ہے اس میں 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے اس طرح سے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنائے اور زمین بھی مثلہم وہ بھی 7 ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ انسان سجدہ کرتا ہے، سجدہ جب انسان کرتا ہے تو 7 اعضاء اس کے لگتے ہیں تب وہ سجدہ کرتا ہے. اسی طرح سے جو طواف ہے اس کے بھی جو ہے وہ 7 چکر آپ لگاتے ہیں. ہفتے کے بھی 7 دن ہیں. تو پھر اس بنا پہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کی وہ 7ویں رات ہونی چاہیے. اس حساب سے جو ہے 27ویں بنتی ہے. سیدنا ابن عباس نے جو ہے وہ بڑی خوبصورت کیلکولیشن کی ہے، وہ بھی بڑی مزیدار. وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر، اس کے اگر آپ حروف کاؤنٹ کریں تو یہ 9 حروف بنتے ہیں. لیلۃ القدر کے اگر آپ حروف کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل 9 حروف بنتے ہیں. اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے، لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے، یہ اس صورت میں 3 دفعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 9 3 27، 27 اس طرح سے. امام راضی نے بھی ایک بڑی زبردست کیلکولیشن کی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ٹوٹل 30 کلمے ہیں. اس سورت کے اندر ٹوٹل 30 کلمے، اور اس کا جو 27واں کلمہ ہے نا وہ ہے ہیا. اگر آپ لوگوں کے پاس مصحف ہو تو اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو 27 اس کا جو ورڈ ہے وہ ہے ہیا. اور ہیا جو ہے نا یہ ضمیر جاری ہے، لوٹ رہی ہے لیلۃ القدر کی. وہ 27ویں اس پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں. بہرحال یہ لوگوں کی اپنی وہ تھی 27ویں کے حوالے سے، کیونکہ بہت سا خاص طور پر بر صغیر کے اندر، اور میں نے جس طرح صاحب کو کہا کہ آپ کو بر صغیر میں میجورٹی جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے، اور شافعی میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو 27ویں. تو آپ سمجھیں ایجپٹ وغیرہ کے جو لوگ ہیں یہ بھی آپ کو 27ویں کے اندر بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اس بارے میں ایک بڑا اہم سوال تھا لوگوں نے کیا کہ یہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی کیوں رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان ڈکلیئر کرتی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حج ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی کیوں رکھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک تو پھر ہمیں روایتوں سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ لوگ آ کے بتائیں کہ کس دن شب قدر ہوگی، اور جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، کسی بات پہ ان کا جدال چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تو تم کو بتانے آیا تھا شب قدر کے بارے میں، لیکن تم لوگوں کی جھگڑوں کی وجہ سے میں اس کو بھول گیا. یہاں سے ایک بات ہمیں بڑی خوبصورت پتہ چلتی ہے، جو میں شاید پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے ذکر کی تھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب سے جب یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ، کیونکہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور یہ فجر تک اگر آپ کی چلنی ہے، رات اگر آپ کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس پیریڈ کے اندر میں نے آپ سے جس طرح سے میں نے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے دور رہیں. دنیاوی چیزوں سے دور کا مطلب ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن لیول بھی دنیاوی لیول سے تھوڑی کم ہو، آپس میں بہت زیادہ آپ گفتگو اس طرح سے نہ کریں. اپنے یہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، اس کو اس سے بچنے کی کوشش کریں. حتی الامکان اگر آپ کی کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو، بہت ہی ضرورت ہے، اس کو استعمال کریں. یہ فیس بکس اور ان چیزوں پہ نہ، کیونکہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی محبتیں اس میں جب پڑتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایرر ہوتا ہے. تو اس سے پرہیز کریں. ایسا نہ ہو کہ جناب
ہر تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹس نظر آتا ہے کہ جسٹ سی دیکھنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سوچ کہاں جا رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مساجد میں بھی ہوتے ہیں لیکن اب مسجد میں بھی نماز نہیں کھڑی ہوئی ہے یا جماعت ابھی نہیں کھڑی ہوئی ہے تو بھی اپنا فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسی کون سی بے چینی ہے, ایسی کون سی ایمرجنسی؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں فون لے کے جاتے ہیں, اس کو سائلنٹ بھی نہیں کرتے. تو آپ کو اتنی ایمرجنسی ہے, پہلی بات تو آپ کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہے؟ اگر آپ کو اس کی بہت ساری ایمرجنسی, اتنی ایمرجنسی ہے کہ آپ کو اس فون کو بھی کیری کرنا ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد, تراویح پڑھنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا بھی ہے کہ وہ میسج تو نہیں ہے, کوئی کال بھی نہیں ہے. اتنی ایمرجنسی ہے تو بہتر ہے پھر آپ اپنے گھر پہ بیٹھے, آپ کو مسجد آنے کی بھی ضرورت ہے. جب آپ کے لیے اتنی اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن تو اسی میں لگا ہوا کہ میری کال آنی ہے یا میں نے میسج کیا ہے, میرا میسج کو جواب آنا ہے, تو اگر آپ کا ذہن اسی پہ تو اس سے دور رہیں, کیونکہ یہ چیزیں اس لیے میں مزید آپ سے بات کروں گا. تو شب قدر کو مخفی رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اپنی حکمت سے مخفی رکھا. اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی بتایا نہیں, مخفی رکھا. کیوں؟ کیونکہ تاکہ بندہ تمام عبادت میں اپنی بھرپور کوشش کرے کہ اللہ میری کس عبادت سے راضی ہے. اللہ اگر اس کو مخفی نہیں رکھتا, اللہ کہتا ہے صرف نماز سے بہت راضی ہوں, لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں, زکات وکات کوئی نہیں دیتا. یا اللہ کہتا میں انفاق سے خوش ہوں گا, لوگ صرف انفاق ہی دیتا, باقی سارے کام چھوڑ دیتے. اسی طرح سے اللہ نے کیا یہ بتایا کہ وہ بندے کی کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ تاکہ بندہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, ہر اس سے بچانے کی کوشش کرے. اسی طرح سے اللہ نے کبھی یہ بتایا کہ بندے کی توبہ کی قبولیت کو بھی اللہ نے مخفی رکھا, یا اللہ نے بتا دیا کہ میں نے تیری توبہ قبول کر دی. کیوں؟ تاکہ بندہ بار بار اپنے رب سے توبہ کرے, بار بار اس کے پاس پلٹے, بار بار اس سے توبہ کرے, بار بار اس سے پلٹے. اللہ نے موت اور قیامت کو بھی مخفی رکھا. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری موت آئے گی, ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی, لیکن نہ موت کا وقت مقرر ہے لیکن مجھے اور آپ کو نہیں ہے. قیامت کا وقت مقرر ہے لیکن مجھے اور آپ کو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ ہم موت کو بھی ہر وقت یاد رکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ قیامت آئے گی. کسی نے تو اس طرح سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز وسطیٰ جس کو ہم کہتے ہیں, حالانکہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر بھی ہے, لیکن صلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر دیکھا جائے صلاۃ الوسطیٰ, بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے, اور ویسے اگر دیکھا جائے تو صلاۃ الوسطیٰ تو ہر نماز بن سکتی ہے کیونکہ بیچ کی نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو, حافظوا علی الصلوات الوسطیٰ, اپنی بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. اللہ نے بیچ کی نماز مخفی کی ہے نا, اللہ نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا کہ کون سی نماز ہے. اس کا مطلب ہوگا وہ مخفی, اس لیے اس کا مطلب ہر نماز کی حفاظت کرو. سو بیوٹیفل. آپ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا تاکہ بندہ ہر رات اس کی اسی تعظیم کرے, اسی جد و جہد سے کرے اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. تلاش کرنے کا کوشش کرنے کا مطلب اس صرف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کے ساتھ یہ طے کر لے کہ میں نے جو ہے نا, یہ جس طرح سے جب یہ رمضان شروع ہو رہا تھا میں اپنی جتنی بھی دوسری کلاسز چلتی تھی میں ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس بار ہر آدمی یہ اپنی نیت کر لے, یہ طے کر لے کہ میں نے اس بار اس رمضان میں اپنی مغفرت کرانی, یہ میرا گول ہے, یہ میرا پرائم گول ہے. میں نے اس سال اپنی مغفرت کرانی, میں نے اس کے لیے اپنے سارے کام کرنے, میں نے اس کو سارے کام کرنے. اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی, ہر رات میں نے یہ کام کرنا, اور میری کوشش ہونی ہے کہ میں جو کچھ آج کی رات کر سکا ہوں میں اس سے زیادہ اپنی کوشش کروں, اس سے زیادہ اپنی ایفرٹ لگاؤں کل کی رات. میں آج جتنا میں آج کر سکتا ہوں میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں کل اس سے بھی زیادہ رکھوں. امام راضی نے بڑی خوبصورت بات, امام راضی کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس رات کو معین کر کے بتا دیتا کہ یہ اس پرٹیکولر رات کی رات ہے, اور ایک عادی گناہ گار, ایک اگر ریگولر گناہ گار ہو اور اگر اسے شامت نفس اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر اگر اس دن وہ اس رات بھی وہ گناہ کر دیتا تو آپ سوچیں وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوتا.
ایک چیز آپ کے سامنے مخفی ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، اور ایک چیز آپ کے اوپر واضح ہو جائے، ایک چیز آپ کے اوپر واضح ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں اس میں کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلی تو چیز کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، اس کی جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ خیر من الف شہر، بہت بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہت بہتر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اس کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، روح اترتے۔ سیدنا جبرائیل جس کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، سیدنا جبرائیل، ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے اور ہم نے جتنی سیرت پڑھی ہے، ہم نے جتنا بھی دین کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہمیں ایک چیز تو پتہ چلی ہے نا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا جو سورس تھا اللہ اور اس انبیاء کے درمیان، وہ سورس ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام، یعنی جبرائیل علیہ السلام خاص تھے، جبرائیل علیہ السلام خاص تھے اللہ کے چوزن لوگوں کے ساتھ، کمیونیکیشن کرتے، چاہے وہ سیدنا نوح کا معاملہ ہو، چاہے سیدنا لوط کا معاملہ ہو، سیدنا ابراہیم کا معاملہ ہو، سیدنا موسیٰ کا معاملہ ہو، سیدنا عیسیٰ کا معاملہ ہو، اور ان کا ایک اسٹیٹس ہے، ان کا بھی اسٹیٹس بہت ہائی لیول کا، اللہ کے بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ من کان عدوا لجبریل، یعنی جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس رکھا ہے سیدنا جبریل۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کہا، وہ بھی فرشتے، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے بھی آتے ہیں اور روح امین جبریل بھی آتے ہیں، یعنی اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر نے کسی رسول نے نہیں آنا، خاتم النبیین کے بعد تو کوئی نہیں آنا، مہر لگ چکی ہے، سیل ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مہر کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی زمانے میں، آج بھی شاید ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سیل کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو انویلپ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گرم کی بھی ہوتی ہے، موم کی یا کوئی چیز کی، عموماً تو ریڈ کلر کی ہمیں نظر آتی ہے، وہ گرم کر کے اس کو پگھلا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ سیل ہونے کے بعد نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے باہر نکل سکتی ہے۔ تو اب وہ جو بیچ کے جو کمیونیکیشن کا جو یہ جو فرشتے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کی بیوروکریسی ہے، اللہ کی بیوروکریسی ہے۔ جس طرح سے عام دنیا کی زندگی میں بیوروکریسی ہوتی ہے نا، کہ یہ فائنینس کا ہے، یہ کمیونیکیشن کا ہے، یہ جو ہے وہ سائنس کا ہے، یہ ایجوکیشن کا ہے، تو فرشتوں کی بھی بیوروکریسی ہے، اللہ کی بیوروکریسی ہے۔ ہر آدمی کو ڈفرینٹ فیلڈز دی ہوئی ہیں، ہر فرشتے کو کچھ ایریا دیے گئے، پھر اس فرشتے کے اوپر بھی کوئی ہیڈ ہوگا، پھر اس کے اوپر بھی کوئی ہیڈ ہوگا۔ تو سیدنا جبریل کا جو مین تھا وہ تو اللہ کے جو چوزن جو پیغمبر تھے، انبیاء تھے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ کتنا بڑا آنر اللہ ہم کو دیتا ہے کہ جبریل آتے ہیں۔ کین یو امیجن، آپ سوچیں تو صحیح کہ اس رات کو اگر ہم پالیں گے تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے سیدنا جبریل آ رہے ہیں۔ فرشتوں کا، کسی فرشتوں کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، ایڈیشنلی ایکسیپشنلی دکھایا اللہ نے۔ اور قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب بھی آپ کو ملے گا کہ عموماً جب بھی اس طرح سے آیا تو الملائکۃ والروح، الملائکۃ والروح ہی آتا ہے، اور جب بھی یہ الملائکۃ والروح کے حساب سے آتا ہے تو ہمیشہ ایک موشن فارم میں آتا ہے۔ یہ تنزل کہتے ہیں اترنا، یہ بھی بالکل وہی فارمیٹ ہے جو نون زال اور لام تھا، انزلہ ینزلو یا نزلہ ینزلو، یہ جو ہے باب تفاعل سے ہے، اور اس کا جو معنی آتا ہے نا وہ ٹھہر ٹھہر کے اترنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ایک دفعہ میں ون ٹائم میں اتر گئے، نہیں، وہ کنٹینیوس اتر رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے مسلسل اترتے جا رہے ہیں، کیونکہ زمین میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ زمین میں جو کنکریاں ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اس دن فرشتہ موجود ہے، اس زمین کے اوپر اس سے زیادہ تعداد میں فرشتہ موجود ہے اس زمین کے اوپر، وہ تو کنٹینیوس اتر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان فرشتوں کے ساتھ کون اتر رہا ہے؟
ان فرشتوں کے ساتھ جبرائیل اتر رہے اور جبرائیل اتر رہے اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے اتر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ وہ جا کے اس بندوں کو دیکھیں. یعنی فرشتے اس لیے نازل ہو رہے ہیں کہ بشر کی، جو بشر ہے نا، بشر ہے، بشر کی عبادت اور اطاعت میں اس کی کوشش دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل ہونے کو حکم دے کے یہ ظاہر فرما دیا کہ آخرت کی جو عزت افزائی ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے. اگر تم دنیا میں بھی میری اطاعت میں مشغول رہو گے نا تو میں دنیا میں بھی تمہارے فرشتوں سے تمہاری ملاقات کروں، تمہاری زیارت کرنے آئیں گے. مجھے بتائیں کتنا بڑا آنر دے رہا اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بھی یہاں فرماتا ہے کہ وہ سب اترتے اپنی مرضی، یعنی ہر فرشتے کی کوشش ہے کہ میں آ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں. جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی بہت زیادہ نہیں پتا لیکن سنا بہت ہے ہم نے. میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں اگر کسی کے پاس ہوں، کیونکہ میں اس میں دیکھتا ہوں ہمارے ڈاکٹر عابد رضوی صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. کل بھی میں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کچھ بریف دی تھی. ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو ہو کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر 70,000 فرشتے کا ایک جھنڈ آتا ہے جو مغرب پہ آتا ہے اور فجر تک رہتا ہے، اور پھر فجر پہ جو آتا ہے وہ مغرب تک رہتا ہے، اور جو ایک دفعہ آ گیا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اس کی باری نہیں آتی. فرشتے مسلسل اترتے جا رہے ہیں، اللہ کی اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے اتر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں. ہاں بھائی چلو چلو ذرا ہو کے آتے ہیں، آج 27ویں ہے، آج شب قدر ہے، آج 25ویں ہے، چلو ہو کے آتے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ اللہ کی پرمیشن، اللہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو. کیوں؟ اس کا ایک اور ریزن بھی دیا کسی نے، میرا دل تو نہیں ٹھکا اس کو، لیکن چونکہ کسی کی تھاٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. کسی نے کہا کہ یہی وہ فرشتے تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ زمین پہ فساد مچائے گا. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ زمین پہ فساد مچائے گا. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو، تم نے کہا تھا کہ یہ جو میرے بندے ہیں، اللہ تو ہمیں بندہ کہتا ہے نا، اپنا بندہ کہتا ہے نا، یا عبادی کہتا ہے نا، اللہ عبادی کہتا ہے نا، پکارتا ہے نا، اے میرے بندے. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ جو میرے بندے ہیں نا اس وقت دنیا میں جو بیٹھے، یہ دیکھو یہ میری کس طرح سے عبادت ہے. حالانکہ ان کے دل میں حرص ہے، کسی کو اپنی دکان کھولنی ہے، کسی کو اپنے کرتے بیچنے، کسی کو اپنے پراٹھے بیچنے، کسی کو فلانا کرنا ہے. لیکن دیکھو آج وہ اپنی دکان بند کر کے آیا، دیکھو یہ آج میرے لیے آیا. اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو اپنے کام بھی کریں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ کوشش کریں. مجھے یاد ہے کہ میں اس چیز کو ہمیشہ دیکھتا تھا جدہ کے اندر طاق راتوں میں، مساجد کے اندر آپ جب طاق راتوں میں جائیں تو ایک نارمل لوگ ہوتے تھے. ظاہر سعودی عرب کے اندر جو ختم القرآن کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، اور ختم القرآن عموماً 29 شب کو ہوتا ہے، اس دن تو رش زیادہ ہوتا ہی ہے. لیکن عام طاق راتوں میں، بلکہ وہاں تو 10 کے 10 دن طاق رات کا سما چلتا ہے ماشاءاللہ. تو ہمیشہ میں نوٹ کرتا تھا کہ جب آخری 2 رکعتیں ہوتی تھی تو اچانک مسجد میں ایک تعداد بڑھ جاتی. تو جو کاروباری لوگ ہوتے تھے، جو اپنے دوسرے چیزوں میں انوالوڈ ہوتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی تھی کہ ہم نے رات کا کوئی نہ حصہ ضرور پانا ہے. اور ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے ایک جگہ پہ کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی، اور اگر اس دن بھی اگر وہ لیلۃ القدر ہے اور اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھ لی اس نے، تو اس نے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور حاصل کر لیا، وہ نامراد ہو کے نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کا ایک یہ آبجیکٹو کیا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے اصل چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2 فرشتے ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں. کیا ضرورت تھی اللہ کو فرشتے بھیجنے کی؟ ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے، ایک عام محفل ہوتی ہے نا گھروں میں، آپ کے گھر میں محفل ہو، آپ کسی جگہ پہ موجود ہو جہاں اللہ کا ذکر ہو، تو فرشتے وہاں آتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس چیک کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تیرے یہ بندے جو ہے یہ فلانی جگہ پہ بیٹھے تھے اور یہ اس طرح سے تیرا ذکر کر رہے تھے. وہ سارا نوٹنگ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک فرشتے بیت المعمور پہ بھی ہے، جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، جہاں اس بیت المعمور کا وہ طواف کرے، وہ فرشتے بھی نیچے آتے ہیں. اسپیشلائز فلائٹ ہے وہ. جس طرح سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جیسے ہماری بیوروکریسی میں ہوتے ہیں نا کہ کچھ ہائی لیولز کے ہوتے ہیں، کوئی گریڈ 22 کا ہوتا ہے، کوئی 21 کا ہوتا ہے، کوئی 23 کا ہوتا ہے، کوئی 18 کا ہوتا ہے، کوئی 19 کا.
तो उस ब्यूरोक्रेसी में के अंदर भी लेवल्स है, वो सारे बैतुल मामूर के भी आ रहे हैं, वो सारे फरिश्ते आ रहे हैं। तो आदमी सोचे फरिश्ते तो ऑलरेडी हैं, खास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, हमारी जियारत करते हैं। आप सोचे कितना बड़ा ऑनर देता अल्लाह, ये कैसी रात है। और हम इस रात के अंदर, हम इस रात में शॉपिंगों में अपने आप को लगाते हैं, हम इस रात में जो है वो टीवी में अपने आप को लगाते हैं, या फजूल किस्म की बहस में अपने आप को लगाते हैं, फजूल किस्म की अपनी गुफ्तगू में लगाते हैं। हम इसी चक्कर में लग गए कि यार मेरी जो है वो शलवार की मैचिंग मुझे मिली है कि नहीं मिली, मैंने कुर्ता मेरा अपना खरीदा है कि नहीं खरीदा, मैंने मेरे जूते आएंगे कि नहीं आएंगे। हम अपनी जिंदगी इसी में लगा देते हैं। इतनी कीमती रात, ऐसी रात जिस रात में फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते भी नहीं उतरते, उसके साथ जिब्राइल उतरते हैं। सोचे तो सही कि जिब्राइल जो है वो किसके लिए उतरते थे, जिब्राइल किसके साथ कम्युनिकेशन करते थे? अंबियाओं के साथ करते थे। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा शर्फ बख्शा, अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा शर्फ बख्श रहा, हम जैसे लोगों को, इतने गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला इतना बड़ा हमें शर्फ देता है। अल्लाह फैसला कहता है कि ये आएंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हारी जियारत करने के लिए। सलामुन हिया हत्ता मतमइन, अरबी ग्रामर वाले जानते होंगे, सलामुन खबर है, लेकिन खबर मुकद्दम है। होना तो चाहिए था कि हिया सलाम, ये है सलामती, लेकिन अल्लाह ने खबर को मुकद्दम कर दिया। सलामुन हिया, एक तो हिया का लफ्ज तो वहां से भी मिल जाएगा आपको, जो मैंने आपसे कहा था 27वें के हवाले से, और सलामुन यानी सलामती ये ही है। सलामुन आपको मालूम है ना, अस्सलाम जो है, अस्सलाम जो है वो अल्लाह का भी सिफाती नाम है। इसी तरह से आपको मालूम है कि दारुस्सलाम जन्नत का नाम, सलामुन यही है सलामती। हिया हत्ता मतलाइल फज्र, मतला पता है किसको कहते हैं? तुलू की बात में मतला, मतला कहते हैं कि जब रोशनी हो जाए, यानी अल्लाह ताला ने उस दिन आपकी इबादत की जो एक्सटेंशन भी कर दी। यानी मगरिब से कब तक है ये सलामती? ये जब फजर तुलू यानी रोशनी फूटने लग जाए, ये उस वक्त तक की बात अल्लाह ताला आपसे कह रहा है। यानी इस रात में फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से, हर उस काम के लिए जो अल्लाह ने इस साल के लिए मुकर्रर किया। जो कुछ आपने मांगा है और जो कुछ है वो सब चीज आपका गया, और अगले साल की सारी आपकी स्लेट जो है ना आपके सामने आ गई, और वो आते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट करते हैं उन सारी चीजों। और जब वो देखते हैं कि बंदा जो उसका खड़ा है, बंदा बैठा है, बंदा लेटा है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, तीन ही सिचुएशन है ना इंसान की जिंदगी में, तीन ही सिचुएशन बनती है, तीन ही सिचुएशन बनती है, या तो वो खड़ा हुआ होता है, या वो बैठा हुआ होता है, या वो लेटा हुआ होता है। इन तीनों सिचुएशन को अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया। ये तीनों सिचुएशन, इन तीनों सिचुएशन में जिस तरह से चाहो तो तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह के साथ जुड़ना है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां तक तो सारी बात समझ में आ गई, बहुत आसानी से बात समझ में आ गई कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने इस कुरान को यकमुश नाजिल कर दिया, बैतुल इज़्ज़ा पे नाजिल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैतुल इज़्ज़ा से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी वो सैयदना जिब्रील जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक पे लाते रहे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 23 साल का अरसा गुजरा, और उसके अंदर ये पूरा कुरान कामिल इस हम तक पहुंचा। लेकिन पहले आसमान पर बैतुल इज़्ज़ा पे वो आ चुका। हमें लैलतुल क़द्र भी समझ में आ गई, कदर वाली रात है, इसके अंदर बड़ी अजमत है। इस रात जो है वो अगले साल के तमाम फैसले, जो कुछ होना है, किसको जिंदगी मिलनी है, किसको मौत मिलनी है, किसको रिस्क मिलना है, किस जगह पे कितनी बारिश गिरनी है, किस जगह पे कहर पड़ना है, किस जगह पे मसाइल आने हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बार ये फैसला भी कर दे कि कोरोना की भी जो है मुसीबत जो है इसको भी अल्लाह ताला हमसे खत्म कर दे। हो सकता है अल्लाह ने फैसला कर लिया हो, या अल्लाह ने अगर ये फैसले को एक्सटेंशन का कर दिया होगा तो अल्लाह ही कहता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करें हम सब लोग इस चीज से भी कि अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। हमें ये सब भी समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया खैर मिन अल्फ शर, ये भी समझ में आ गया कि बहुत बेहतर। अब करना क्या है, अब होगा क्या? उस हदीस को ज़हन में रखें जो मैंने आपके साथ सबसे पहले कोट की, उस हदीस को ज़हन में रखें जो मैंने आपको कहा था
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث بخاری کے اندر ہی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کھڑا رہا لیلۃ القدر میں، جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی دو شرائط ہیں، یہ دو شرائط، ایمان اور اخلاص۔ اخلاص کیا تھا؟ اسلام محض ظاہری رسومات اور اشکال کا نام نہیں، جی آج 27ویں شب ہے، جی آج تو بس میں نے جو ہے نا صلاۃ اللیل پڑھوں گا، صلاۃ اللیل با جماعت ہوگی 3 بجے مسجد رحمانیہ میں، طاہر القادری صاحب پڑھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھی بات۔ پھر اس کے بعد اخلاص کیا تھا؟ اخلاص کیا تھا؟ کیوں نہ آج ہم سب فیصلہ کریں، جتنے لوگ ہم آج موجود ہیں، اے اللہ میرے تمام ماضی کے گناہوں میں جو آج تک اب سے 1 منٹ پہلے تک میں نے جو گناہ کیے، اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیے تو کیسے کرے گا اللہ ڈیلیٹ؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہوگا؟ ظاہر عام آنسر تو یہی بنتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، جس میں کمی ہوگی وہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا جو سب سے زیادہ مفلس شخص ہے وہ ہے جو اپنے ساتھ بھرپور نمازیں لے کے آئے، جو اپنے ساتھ بھرپور انفاق لے کے آئے، جو اپنے ساتھ بھرپور تمام عبادتیں لائے، لیکن کیا ہوگا؟ اس کا خراب، کل بھی بات میں نے آپ سے کی، اس کا خراب تو ہوگا کیا؟ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے اتنے کلیمنٹ کھڑے ہوں گے کہ وہ اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتا رہے، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، وہ مفلس ترین شخص۔ آج میرے میں یہ اخلاص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں جانے سے روک رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ مجھے آج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے روکنے والی جو میری جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، ایک تو وہ ہے نا کہ میں اپنے اعمال ہی نہیں کرتا، لیکن اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں جانے سے روکتی ہے، وہ یہ۔ اور اس کا اثر یہ کرتی کیا ہے؟ یہ خالی زبان جو ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں جو بغض ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں جو حسد ہے، ہمارے دلوں میں جو بغض ہے، ہمارے دلوں میں جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی جو بیماری ہے، یہ اس کا اظہار کرتی ہے، یہ اظہار کرتی ہے کہ جو کچھ میرے اس میں اندر ہے، جو میرے اندر حسد ہے، میرے اندر جو کینہ ہے، میرے اندر جو بغض ہے، میرے اندر جو یہ بیماری ہے کہ میں دوسرے سے برتر ہوں، اس کا اظہار یہ زبان کرتی ہے۔ چاہے وہ بھائی بہن کے ساتھ کرے، بیوی میاں کے ساتھ کرے، میاں بیوی کے ساتھ کرے، بیوی ساس کے ساتھ کرے، ساس بیوی کے ساتھ کرے، نند جو ہے وہ بھابھی کے ساتھ کرے، دیورانی جیٹھانی کرے، دو دوست آپس میں کرے، دو بزنس مین آپس میں کرے، ٹھیک ہے؟ بڑے سے بڑے دوست ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اچھا کام کر رہا ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں فوراً، یار ہمیں معلوم ہے وہ کتنا اچھا تھا، ہمیں معلوم ہے یار اس نے کیسے کیسے کام کیے، آج وہ بنا بڑا پھٹتا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلی ہے، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم لوگ۔ کون ہیں ہم؟ کون ہیں ہم یہ اسٹیٹمنٹ دینے والے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ ہے میرا، کیا شان ہے میرے رب کی، کیا اللہ ہے میرا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی تمام سیئات کو
ارے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی تمام سیئات کو معاف کر دوں گا. اللہ کہتا ہے میں اس کی تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے. تو میں نے آج اس بات کو جانا کہ اعمال تو اپنی جگہ پر ہے جو میں اعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جنت میں جو چیز مجھے جانے سے روکتی ہے تو میری زبان ہے. آج سب سے پہلا تو ہم سب کو یہ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اللہ کے حضور یہ توبہ کرنی ہے میں اپنی زبان کی حفاظت کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث واضح ہے کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دے دیتا ہوں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آگ سے بچ گیا وہی تو کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ دونوں دانتوں کے درمیان کی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز. اور اس سے کوئی شخص، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو حاضر ہے اور جو غائب ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان دونوں سے بڑا شر کوئی ہے ہی نہیں. ان دونوں سے بڑا کوئی شر ہے ہی نہیں. تو آج اس چیز کا تو وعدہ کریں، ہم آج اس چیز کا تو اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آج سے غیبت نہیں کریں گے. جس محفل میں غیبت چلے گی ہم وہاں سے اٹھ جائیں گے. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم غیبت کرتے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم، کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اتنا گڑ گڑاتے کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے عمل نہیں ہے. جب ہماری عمل نہیں ہے، جب ہمارا عمل اس طرح سے نہیں ہے جو مطلوب ہے، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں اس کو تو چھوڑ دیں جو آپ کہتے ہیں، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے. میں تو اس سے بھی نیچے آ جاتا ہوں، وہ جس کا حق کھا گیا ہے، چوری نہیں کی اس نے، حق کھا گیا کسی کا، گالی دے کے آیا کسی کو، تھپڑ مار کے آیا کسی کو، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کے اوپر زیادہ چارجز لگا دی، اپنی سچویشن دیکھی، اپنے حالات دیکھے، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ دیکھا، پرائسز اپنی بڑھا دی، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اس نے. تو کیسے ممکن ہے؟ اور پھر غیبت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم روز غیبتیں کر کے اپنے مردار بھائیوں کے گوشت کھا رہے ہیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو ایک تو پروسیس تھا کہ مجھے جنت میں داخل ہونے سے روکا گیا، اس کا تو ریزن میری زبان ہے، لیکن میری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کا ریزن تو ڈھونڈوں پہلے میں. کم سے کم آج سے اس رمضان کے اندر، اس لیلۃ القدر کی راتوں میں، ہو سکتا ہے یہ رات ہمیں آج مل جائے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کل مل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں پرسوں مل جائے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ عید کی چاند دیکھنے سے پہلے ہم سب کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ وعدہ تو کریں اللہ اپنے رب کے ساتھ، اے اللہ میں پلٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تیرے پاس آنا ہے، لیکن مجھے اگر تیرے پاس آنا ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہے. وہ محنت کیسے لاؤں گا میں؟ بہت چھوٹی صورت تھی، بہت خوبصورت تھا، بہت اس کے اندر مزہ آیا ہوگا، بہت اچھا بھی لگا ہوگا کسی کو، ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ بھی لگا ہو، لیکن اس کا ریئل ٹرسٹ کیا ہے؟ دو چیزیں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، ایماناً و احتساباً. اگر آپ کے کسی بھی عمل میں، میرے قیام میں، آج میں اگر قیام کروں، میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں، میرے اس میں اگر وہ اخلاص ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اخلاص ہی نہیں ہے، آپ پوری رات بھی کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم وہ اخلاص پیدا کریں گے؟ وہ اخلاص اس کو پیدا کریں گے جب ہم دل سے توبہ کریں، اپنے دل سے سچی طور پہ کہیں گے نہیں میں نے پلٹنا ہے، اے رب میں نے آنا ہے تیرے پاس.
اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ليلۃ القدر سے بھی ملوائے گا. یہ فرشتے آئیں گے, یہ مصافحہ کریں گے ہم سے. میں تو اس بات کو اس طرح سے لیتا ہوں, سیدنا ابی بکر نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے, لیکن ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ نہیں رہتا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابی بکر اگر تمہارا ایمان اگر ہر وقت ایسا ہو تو تم سے فرشتے آ کے مصافحہ کریں گے, تم سے ہاتھ ملائیں گے, تم سے ہاتھ ملائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فرشتے بھیجیا کیوں رہا ہوں میں, اور خالی فرشتوں کو نہیں بھیج رہا, میں تمہارے ساتھ اس کو بھی بھیج رہا ہوں جس کو سب سے بڑا آنر دیا ہے میں نے, جو اور میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو روح الامین ہے, جس کا ایک بہت بڑا مقام ہے, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں. جو یہ کلام لے کے آیا تم تک, اس نے اس کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نازل کیا, اور یہ بہت ہی پاورفل چیز میں اس کو بھی بھیجتا ہوں. کیا پتا آپ کو یہ رات مل جائے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے جبریل ہاتھ ملا کے چلے جائیں گے. پتا کیسے چلے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے جبریل ہاتھ ملا کے چلے گئے یا آپ سے فرشتے ہاتھ ملا کے چلے گئے؟ آپ کی جلدیں نرم ہو جائیں گی, آپ کی جلدیں نرم ہو جائیں گی. ہماری اس وقت جلدیں پانے ہیں, اس وقت پتھروں کی طرح ہوتے ہیں, جلد نرم ہو جائیں گی ہماری. ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ نرمی آ جائے گی. پھر ہماری آنکھوں میں آنسو جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے نہیں آئیں گے, ہماری آنکھوں میں آنسو دکھانے کے لیے نہیں آئیں گے, وہ حقیقتاً آنسو آئیں گے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں ایسی آنکھ مت دے جس میں آنسو نہ ہو تیرے لیے, پھر وہ تیرے لیے آنسو خود ہی نکلیں گے. وہ آ کے اپنے آپ کا خود آپ کا ٹیسٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ انفال میں بھی کہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو ہے وہ سورہ زمر میں بھی کہی. ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں, وہ آ کے آپ سے مصافحہ کر جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کا قلب آپ کو بتا دے, آپ کے عمل آپ کو بتا دیں. لیکن ہمارے لیے اس وقت دو بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. ہمارے لیے دو پروسیس ہے اس وقت. ہمارا پہلا پروسیس ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں چل رہی ہیں. اتنے لوگ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں, اتنا مسلمان دعا مانگ رہا ہے, اتنا نان مسلم دعا مانگ رہا ہے, یہ کیوں نہیں کرونا جا رہا؟ کیونکہ ہمارا آبجیکٹو کرونا جانے کا صرف یہ ہے کہ ہماری نوکریاں دوبارہ کھڑی ہو جائے. وہ جو میں نے اپنی گاڑی بک کرائی ہوئی ہے, جو میری سپورٹیج میں نے بک کرائی ہوئی ہے, اس کی پیمنٹ دے دوں میں فوراً. وہ جو میں نے دبئی کے اندر میں نے گھر لیا ہوا ہے, اس کا کرایہ دوبارہ اپنے ریٹ پہ آ جائے. وہ جو ابھی 10% 15% نیچے گر گیا ہے. وہ جو میں نے DHA کے اندر میں نے فراڈ لیے ہیں, وہ آج کل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے آنا بند کر دیا ہے, تو کم سے کم جو ہے نا وہ میٹر میرے صحیح ہو جائے. ہمارے تو پرابلم یہ ہے. تو دیکھیں جی, دو چیزیں, جنت میں داخلے کے لیے عمل کے علاوہ جو چیز آپ کو روک سکتی ہے وہ آپ کی زبان ہے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک شخص پیٹ بھر کے عمل لے کے آیا, لیکن اپنی زبان کی وجہ سے وہ دور ہو گیا. اپنی زبان کو تو سوچیں, اپنی زبان کا خیال رکھیں, کوشش کریں, دعا کریں اللہ سے, اس بار نیت کریں کہ میں نے غیبت سے میں بچوں گا. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری تو کوئی دینی محفل بھی بغیر غیبت کے نہیں ہو سکتی. کوئی اگر محفل میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا نہیں آیا تھا, ارے یار اس کا تو مسئلہ ہے, وہ تو جب فارغ ہوتا تبھی آتا ہے, جب اس کو کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تب آئے گا. یہ کام میں نے بھی کیے ہیں. پھر کیسے دعا قبول ہوگی ہماری؟ دعا کو قبول کرانا ہے, ہم نے اپنے دونوں ہرڈلز کو دور کرنا ہے. ہمارے پاس دو ہرڈلز ہیں. ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے سچویشن میں لوگ آ چکے ہیں, ہمارے ساتھ دو مسئلے, ہم دونوں مسئلوں میں پھنس چکے ہیں. ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہمارے عمل اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. ہماری سوچ کہیں اور جا رہی ہے اور ہماری دعائیں کہیں اور جا رہی ہیں. اور ہمارا دوسرا مسئلہ تو اس سے بھی بڑا, اگر ہم نے اس رمضان میں اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک مغفرت کی سائن ہو جائے گی, اگر ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا تو یہ مغفرت کی ہماری سائن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں
خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھرپور ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک سلسلہ بنانے کی کوشش کریں، قیام میں کریں، تکبیر میں کریں، ذکر میں کریں، استغفار میں کریں، اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ انفرادی عبادت کے دن ہے، اجتماعی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سب اجتماعی کی ایک انفرادی طرف ہے، اور اس نیت سے کریں کہ میں نے اس بار اس کو پانا، میں نے اس کو پانا ہے، یہ نیت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ مجھے میرے رب سے بہت امید ہے مجھے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رات کو ضرور ہمیں حاصل کروائے گا۔ ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کمزور ہو گئے، ہم بہت ہی زیادہ، ہمارے ایمان کے لفظ بھی بہت ہمارے لیول کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے، اس کی طرف پلٹتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس کے اندر مدد کرے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی اچھا اس کا اجر دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دعا کریں۔ اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله العظيم التواب الغفور، وذلا لجبروته السعام، ولانا لقدرته شدائد السلام، رب الأرباب رب الأرباب رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه المتاب۔ صدق حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله العظيم، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الغفور الحليم۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔
الحي القيوم الحي القيوم الحي الرحيم الحي الحكيم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں جانے اور انجانے میں ہم نے تیری بہت نافرمانی کی ہے. اے اللہ تو نے پھر بھی ہمیں اپنی نعمتوں کی بارش برسائی ہے، عزت والی زندگی دی ہے، رزق بند نہیں کیا. اے اللہ تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی. اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا ہے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں آرام پہنچانے کے لیے کوششیں اور جد و جہد کرتے رہے، ہماری تربیت کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ وہ تمام اساتذہ جن کے ذریعے تیرا یہ کلام ہم تک پہنچا ہے، تیرا دین ہم تک پہنچا ہے. اے اللہ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر. اے رب العزت، اے کائنات کے شہنشاہ، اے تمام مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے ہمارے معبود تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت رکھ. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال اور ہمارے نفس کو برائیوں سے بچا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع عطا کر. اے اللہ ہم یقیناً اپنے برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس آنکھ سے جو نہ روئے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. اے اللہ تو ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری خطا، ہماری نادانی، ہمارے کام میں زیادتیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا و نمود سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر. اے اللہ ہمارے گھروں کو منکرات سے پاک کر. اے اللہ ہمارے گھروں کو ریا و نمود سے پاک کر. اے اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت سے پاک کر، اور بے شک وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات
وما اشتبهنا من البدع والمنكرات والآفات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا خالق يا الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله، إلهنا 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 يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا، اعتق رقابنا ورقابهم من النار، اعتق رقابنا ورقابهم من النار، اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا منه ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وهمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروتي. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم نقنا من
البيان فما ينفذ والعبيد من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب